للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مجھے یعنی کہ محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کے تحت میں یعنی کہ محمد ارسلان پڑھ رہا ہوں۔ مجھے ماڈرن گھروں کے حالات اور فرہنگی تہذیب کے دل دادہ رشتہ داروں کے خیالات اور ہمارے معاشرے کے حالات اور آج کل کے نامساعد حالات کا احساس ہے، مگر میں نے پردے کے احکام جو کہ شریعت میں سنت میں بیان ہوئے وہ بیان کیے۔ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہم نے شریعت پر چلنا ہے، نہ کہ شریعت نے ہمارے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہاں پر احتیاط بیان کی جائے گی ان اسلامی بہنوں کے لیے جو انفرادی کوشش کرتی ہیں اور مسلمان عورتوں کو نماز، روزہ اور پردے کی ترغیب دلاتی ہیں۔ تو جو آج کے حالات ہیں، گھروں کا ماحول ہے، تو جب کوئی اسلامی بہن کسی مسلمان عورت پر انفرادی کوشش کرے تو اس پر اتنا زیادہ اس کو بار بار کہنا، بار بار دباؤ ڈالنا نہ ہو، کیونکہ دین اسلام کے اندر سختی نہیں ہے بلکہ نرمی سے، پیار و محبت سے اس کی طرف مائل کیا جائے۔ تو اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو دین اسلام کے اوپر، قرآن و سنت شریعت کے اوپر چلنے والے اور چلنے والیاں ہوتی ہیں تو ان کی مخالفت معاشرہ اور گھر والے بھی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان دین اسلام کے اوپر عمل کرے، قرآن و سنت پر چلے، تو وہ اس سے روکنے کے لیے کبھی وہ گھر والوں کی مخالفت کھڑا کرتا ہے تو کبھی وہ معاشرے کی طنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ تو جو مسلمان عورت ہے، اسلامی بہن ہے، چاہے وہ جتنی ہی دیر سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو، تو اس کے اوپر آپ سختی، جبر وغیرہ نہ کریں۔ تو اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کا برقع ہر صورت مدنی ہی ہونا چاہیے۔ مدنی برقع یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، بھدے رنگ کا ہو اور خیمہ نما ہو، یعنی کہ انتہائی مدھم کپڑا ہو جس میں اٹریکشن بالکل بھی نہ ہو،
ڈھیلا ڈھالا ہو اور اس طرح کا ہو کہ اگر کوئی دیکھے تو عورت کی عمر ہی نہ بتا سکے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، کس عمر کی ہے۔ یہ ہے مدنی برقع، شرعی برقع۔ اور اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح کا برقع نہیں پہنتی تو جو انفرادی کوشش کرنے والی بہن ہے تو اس کے اوپر وہ اتنا دباؤ نہ ڈالے کہ وہ مدنی ماحول کو ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ تو جس طرح کا بھی وہ برقع پہنتی ہے تو اس کو پہننے دیا جائے اور اس کی آہستگی کے ساتھ نرمی سے اصلاح کی جائے، بار بار ایک ہی بات نہ دہرائی جائے بلکہ وقتاً فوقتاً مناسب موقع پر اسے سمجھایا جائے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے یا معاشرے کے جملے سننے کی وجہ سے عورتیں ہمت ہار جاتی ہیں اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ جتنی ہی دیر سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو۔ اگر وہ دوسرا پرکشش برقع پہنتی ہے اور اس کے علاوہ وہ میک اپ وغیرہ کرتی ہے تو اس کو کرنے دیا جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دعوت اسلامی کو چھوڑ کر ہی چلی جائے اور سرے سے ہی پھر وہ برقع کرے ہی نہ، بے پردہ بن جائے، ننگے سر رہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جیسا بھی کر رہی ہے اسے کرنا دیا جائے۔ اس طرح سے وہ جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوگی تو اسے 5 وقت کی نماز پڑھنا نصیب ہوگی، روزے رکھنا نصیب ہوں گے، اسی طرح صحیح عقیدے کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ جب اسے چھوڑ کر جائے گی تو وہ بد عقیدہ بننے کا اس کا خطرہ ہے۔ تو یہ احتیاطیں ہیں ایک اسلامی بہن کے لیے جو کہ انفرادی کوشش کرتی ہے کہ کسی کے اوپر سختی نہ کرے، بار بار ایک ہی بات رپیٹ نہ کرے بلکہ اس کو محبت سے، نرمی سے، اچھے انداز سے سمجھائے وقتاً فوقتاً، اور اس طرح کا اس کے ساتھ بالکل بھی رویہ نہ ہو کہ وہ دینی تحریک سے وہ الگ ہو جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔